بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تاہم جماعت۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کے باب نمبر 3 معاشی ترقی کے لانگ کوسچن نمبر 1 کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہماری زراعت کو درپیش اہم مسائل۔ ہماری زراعت کو درپیش اہم مسائل کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ سب سے پہلے ہے زرعی مداخلات کی کمی۔ زرعی شعبہ کے ہمارا جو کسان ہے وہ پسماندگی کا شکار ہے۔ اس کی مالی حالت اچھی نہیں ہے۔ وہ انسان جو دوسروں کے لیے خوراک فراہم کرتا ہے اسے خود کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے۔ اچھے بیج، کیمیائی کھادیں، کیڑے مار ادویات، ٹریکٹر، تھریشر، ہارویسٹر، یہ وہ آلات ہیں جو فصل کی کٹائی اور بونے کے دوران استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے جدید ذرائع اس کے علاوہ جیسے مداخلات کی فراہمی اور ان کا استعمال ایک اوسط درجہ کے کسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ قابل کاشت رقبہ کا غیر مؤثر استعمال۔ پاکستان میں لاکھوں ایکڑ اراضی کو استعمال میں لانے کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے۔ سرمایہ کی کمی اور آپاشی کی ناکافی سہولتوں کی وجہ سے قابل کاشت رقبے کا بہت کم حصہ استعمال میں لایا جاتا ہے اور ہر سال زمین کی زرخیزی بحال رکھنے کے لیے زمین کا ایک بڑا حصہ خالی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ قدرتی آفات ہیں۔ ملک میں سیلاب، زلزلے، آندھیاں اور خشک سالی وغیرہ جیسی قدرتی آفات کسان کے لیے پریشان کن ہیں۔ ان سے فصلوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ ناکافی ذرائع آپاشی ہیں۔ پاکستان کے نہری نظام کے باوجود، بہترین نہری نظام کے باوجود ہمارے آپاشی کے ذرائع جو ہیں وہ ناکافی ہیں۔ کھالوں اور کھیتوں میں بہت سا پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ دریاؤں کا بہت سا پانی جو ہے وہ سمندر کی نظر ہو جاتا ہے اور اسے ذخیرہ کرنے کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں ہے۔ ضرورت سے زیادہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے ٹیوب ویل سے پانی حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے جس سے فصلیں متاثر ہوتی ہیں۔ جدید طریقہ کار پر توجہ نہ دینا۔ ہمارے ملک میں فصلوں کے نئے بیج، کیمیائی کھادوں اور زرعی مشینری کا استعمال کا رجحان کم ہے۔ زرعی زمینوں پر زیادہ سے زیادہ فصلیں کاشت کرنے کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ زرعی قرضوں کی عدم دستیابی بھی کسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ زرعی قرضہ دینے والے اداروں کی کمی کے باعث کسان یہ قرضے عام طور پر آڑھتیوں اور ساہوکاروں سے لیتے ہیں جن کی شرح سود بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ کسانوں کا استحصال کرتے ہیں جس سے کسان پریشان رہتے ہیں۔ مطلب ایک کسان اگر 1 لاکھ روپیہ قرضہ لے رہا ہے تو اس کو واپسی پہ میں بھی 1.5 لاکھ روپیہ واپس کرنا پڑے سیزن کے خاتمے پر، تو اس لیے کسان جو ہے وہ بیچارہ مشکل کا شکار ہو جاتا ہے۔ سیموتھور ہماری زرعی زمین کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ سیموتھور کی وجہ سے قابل کاشت نہیں رہا۔ واٹر لاگنگ اینڈ سیلینٹی 9th کلاس میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر سال بہت سی جو زمین ہے وہ کٹاؤ کا شکار ہو رہی ہے جس سے زرخیز رقبہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اچھے زرعی نقل و حمل کی کمی ہے۔ ہمارے ملک میں دیہاتوں سے منڈیوں تک زرعی اجناس غیر ترقی یافتہ زرعی آمدورت کی وجہ سے پہنچانا بہت مشکل ہے۔ کسانوں کے لیے منڈیوں تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے آڑھتی ان کو مناسب معاوضہ نہیں دیتے جس سے ان کی مالی حالت جو ہے وہ بہت کمزور رہتی ہے۔ فصلوں کی بیماریوں سے پودے کمزور یا تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس وجہ سے پاکستان میں 25% پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ کسانوں کی پسماندگی پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ ناخواندگی کسانوں کی پسماندگی کی ایک بڑی وجہ ہے، الٹریسی۔ اس بنا پر وہ نہ تو زراعت کے جدید طور طریقے سیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی بہتر پیداوار کے لیے منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ اور زرعی پیداوار کی قیمتیں پاکستان میں صنعتی اشیاء کی نسبت زرعی پیداوار کی قیمتیں بہت کم ہیں۔ کسان کاشتکاری کی بجائے دیگر ملازمتوں اور کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں جس سے زراعت متاثر ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔